السلام علیکم۔ خبر نامے کی شروعات کریں گے سرخیوں سے۔ وزیر اعظم کے دورے کے دوران میڈیا کے ساتھ اختیار کیے گئے رویے سے چیف منسٹر کا اظہار لا علمی، میڈیا کے نمائندے حیرت زدہ۔ کانگریس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو کارکنوں کی شرمندگی کا باعث بنے، صدر پی سی سی کا ادعا۔ سپریم کورٹ میں ضمانتوں کی منسوخی کے بعد اکبر اویسی پر حملے کے 5 ملزمین عدالت کی ہدایت پر جیل منتقل۔ اور محبوب نگر کے اوٹکور منڈل میں شرنگیزی کی کوشش، اقلیتی فرقے کے افراد پر حملہ، دفعہ 144 نافذ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ کانگریس پارٹی کی رکنیت سازی مہم کا جمعرات کو آغاز ہوا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے سب سے پہلے اپنی رکنیت کی تجدید کی۔ 2011 سے 2015 تک رکنیت کے لیے چرنجیوی کانگریس رابطہ کمیٹی کے ارکان کے علاوہ پی سی سی کے سابق صدور، وزراء اور دوسروں نے پارٹی کی رکنیت حاصل کی۔ اس موقع پر صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے پارٹی کارکنوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ گویا صدر پی سی سی کی نظر میں شراب سنڈیکیٹ اور دیگر اسکیمز پر شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آنے کے لیے کانگریس نے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کیا گیا ہے اور ملک کو کانگریس ہی ترقی کی سمت لے جا سکتی ہے۔ صدر پی سی سی نے نوجوانوں سے کانگریس میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ کانگریس کی رکنیت حاصل کرنا ان سب کے لیے باعث فخر ہے۔ چیف منسٹر کے عہدے پر فائز کرن کمار ریڈی نے کہا کہ پارٹی ہمارے لیے کیا کر رہی ہے یہ اہم نہیں ہے، بلکہ ہم پارٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے مقامی قیادت پر زور دیا کہ وہ پارٹی کارکنوں میں نیا جوش پیدا کرے۔ چیف منسٹر نے صدر پی سی سی سے پارٹی کارکنوں کو شناختی کارڈز جاری کرنے کی درخواست کی۔ میڈیا پر طنز کرتے ہوئے کرن کمار ریڈی نے کہا کہ ہمارے حقیقی ذرائع ابلاغ ہمارے کارکن ہیں اور انہیں ایسی تربیت دینی چاہیے کہ وہ عوام میں جا کر کانگریس کے پروگراموں کو پہنچا سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست کا ہر خاندان کانگریس کے کسی نہ کسی فلاحی پروگرام سے استفادہ ضرور کر رہا ہے۔ اس سے پہلے سابق وزیر محمد علی شبیر، رکن راجیہ سبھا چرنجیوی، ریاستی وزیر دھنمنا پرساد راؤ اور سابق رکن راجیہ سبھا کے کیشو راؤ نے پارٹی کارکنوں میں نیا جوش پیدا کرنے پر زور دیا۔ ان قائدین کا کہنا تھا کہ بیان بازیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ پارٹی کارکنوں کو ذمہ داری دی جانی چاہیے تاکہ وہ کام کر سکیں۔ ان قائدین نے پارٹی کارکنوں کو کانگریس کے ایجنڈے پر کام کرنے کا مشورہ دیا۔ پی سی سی صدر نے میڈیا کو بتایا کہ 26 اکتوبر کو پارٹی کا اجلاس منعقد ہوگا جس میں پارٹی اعلیٰ قائدین اور مقننہ ارکان شریک ہوں گے۔ اس اجلاس میں رکنیت سازی مہم اور پارٹی کو مضبوط کرنے کی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ జిల్లా స్థాయిలో కనీసం ఒక 5 నుంచి 10 మందికి మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మన ప్రోగ్రామ్స్ ఏమి, పార్టీ సిద్ధాంతాలు ఏమి, మనం చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఏం చేస్తున్నాం, కేంద్ర ప్రభుత్వంలో శ్రీ మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది। నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది ప్రతి కుటుంబానికి కూడా మనం ఏదో ఒక అంశం, మనం కనీసం మనకున్న జనాభాకు ఈ రాష్ట్రంలో మనం చేస్తున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు 4-5 సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రతి కుటుంబానికి। گاندھی بھون میں کانگریس پارٹی کی رکنیت سازی مہم کے آغاز پر میڈیا کے نمائندوں نے وزیر اعظم کے دورے کے دوران عائد کی گئی تحدیدات کے خلاف نعرے بازی کی۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے ان سے خطاب کے وقت کی گئی نعرے بازی پر میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی آمد کے موقع پر میڈیا کے ساتھ کیا ہوا اس کا انہیں تفصیلی طور پر علم نہیں ہے، وہ تفصیلات حاصل کرنے کے بعد ضرور کارروائی کریں گے۔ اس پر میڈیا کے نمائندوں نے وزیر اعلیٰ پر شدید برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار کی کرسی پر فائز شخصیت کی یہ صراحت
ان کی غیر ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے۔ چیف منسٹر نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش تو کی، لیکن اسی واقعے پر کوئی افسوس تک ظاہر نہیں کیا۔ ایک چیف منسٹر کی جانب سے لا علمی کا اظہار کیا جانا بجائے خود افسوس کی بات ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے خلاف میڈیا کے احتجاج کے پیش نظر سیکریٹریٹ میں سی بلاک کے سامنے پولیس کا پہرا دیکھا گیا۔ پولیس جوان چیف منسٹر کے باہر نکلنے کے راستے پر قطار باندھے کھڑے نظر آئے تاکہ چیف منسٹر کی گاڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ جمعرات کو پی اے سی اجلاس میں آبپاشی پروجیکٹس کا مسئلہ چھایا رہا۔ ایس آر ایس پی کنڈما کنٹا پروجیکٹ سے سرد مہری کے معاملے پر عہدیداروں کے مناسب جواب نہ دینے پر کمیٹی ارکان نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے عہدیداروں کو 1 مہینے کی مہلت دیتے ہوئے تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ کمیٹی ارکان نے پروجیکٹ سے متعلق ایکشن ٹیکن رپورٹ کے بارے میں عہدیداروں کے جوابات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ ارکان نے مختلف محکمہ جات کی جانب سے پانی کی سربراہی سے متعلق غلط اعداد و شمار پیش کیے جانے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے سربراہ جگن موہن ریڈی کی بہن شرمیلا نے اپنی پدیاترا کا آغاز کر دیا ہے۔ شرمیلا نے پہلے اپنے والد کی سمادھی واقع ایڈوپولا پایا پہنچ کر انہیں خراج پیش کیا۔ شرمیلا نے سیاہ بیج بھی لگا رکھا تھا۔ اپنی پدیاترا کے پہلے خطاب میں وائی ایس آر گھاٹ پر شرمیلا نے عوام سے کہا کہ راجنّا کی بیٹی، جگن کی چھوٹی بہن اور وائی ایس آر کانگریس کی کارکن اپنی پدیاترا کے ذریعے عوام کے بیچ آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو جگن موہن ریڈی کے ترکش سے نکلا ہوا تیر قرار دیتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ ان کی یاترا کو کامیاب بنائیں۔ زبردست نعروں کے بیچ شرمیلا نے کہا کہ ان کی پدیاترا کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ حکومت کی ناقص کارکردگی کو عوام کے سامنے لایا جائے، اور دوسرے تلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو کی جانب سے نااہل حکومت کو بچانے کی کوششوں سے بھی عوام کو واقف کروایا جائے۔ شرمیلا نے اس بات کو دہرایا کہ جگن موہن ریڈی ہی ریاست میں وائی ایس آر کے سنہرے دور کو واپس لانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ شرمیلا نے اپنے سیاہ بیچ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس اور تلگو دیشم کی ملی بھگت کے خلاف انہوں نے احتجاجاً یہ سیاہ بیچ لگا رکھا ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے بھی ایسا بیچ لگانے کی اپیل کی۔ شرمیلا کی والدہ وجے لکشمی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو امید اور اعتماد کے ساتھ عوام کے درمیان بھیج رہی ہیں۔ انہوں نے جذباتی انداز میں عوام سے اپیل کی کہ وہ شرمیلا کو بھی جگن کی طرح اپنے دل میں جگہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کا بیٹا جیل میں ہے، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو عوام کے بیچ بھیج رہی ہیں۔ وجے لکشمی نے کہا کہ کانگریس، تلگو دیشم اور سی بی آئی کی مسلسل سازشوں کے باوجود ان کے افراد خاندان عوام کی محبت اور حوصلہ افزائی کے سبب ہی حالات کا سامنا کر پا رہے ہیں۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ جگن جیل سے باہر آنے کے بعد اپنی پدیاترا جاری رکھیں گے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ ایل راج گوپال نے کہا ہے کہ شرمیلا کی پدیاترا پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ وجے واڑا نے کہا کہ وائی ایس آر خاندان کے ساتھ ان کے اچھے روابط رہے ہیں۔ وائی ایس آر خاندان کانگریس سے اس وقت دور چلا گیا ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وائی ایس آر کی سیاسی زندگی کانگریس کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ تلنگانہ سے متعلق راج گوپال نے کہا کہ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ اتفاق رائے کے بغیر تلنگانہ کی تشکیل ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے میڈیا کو علاقائی طور پر تقسیم کرنے کو نامناسب قرار دیا۔ صدر تلگو دیشم کی پدیاترا سے متعلق راج گوپال نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو کی پدیاترا پر تنقید مناسب نہیں ہے، کیونکہ چندر بابو نائیڈو پہلے ہی عوام میں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ ادھر تلگو دیشم نے وائی ایس آر کانگریس کے ساتھ ان کی پارٹی کی خفیہ مفاہمت کے الزام کو واضح کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم کے رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے کہا کہ جگن موہن ریڈی نے خود یہ بات کہی تھی کہ 2014 تک کرن کمار ریڈی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جگن کی اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مفاہمت کس کے درمیان ہوئی ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ایف ڈی آئی، پیٹرول اور دیگر مسائل پر وائی ایس آر کانگریس پارٹی مرکزی حکومت کے خلاف مؤثر احتجاج کرنا ہی نہیں چاہتی۔ انہوں نے سوال کیا
کہ اگر کانگریس میں جگن موہن ریڈی کے حامی موجود ہیں تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے دوران حکومت کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کیوں نہیں کیا تھا؟ تلگو دیشم لیڈر نے یہ بھی سوال کیا کہ صدر جمہوریہ کے انتخاب کے موقع پر YSR کانگریس پارٹی نے کانگریس امیدوار کے حق میں ووٹ کیوں دیا تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن پر وضاحت پیش کرنی چاہیے۔ TRS کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کہا ہے کہ دلی میں تلنگانہ سے متعلق جاری مذاکرات سے TRS کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے TRS رکن اسمبلی نے واضح کیا کہ TRS علیحدہ تلنگانہ کا مزید انتظار نہیں کر سکتی کیونکہ برداشت کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہے۔ تلنگانہ کس طرح حاصل کیا جائے TRS اچھی طرح جانتی ہے اور اب تلنگانہ کی تشکیل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ KCR نے جو تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق پیش قیاسی کی تھی، اب میڈیا کے ذریعے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ KCR کی پیش قیاسی جلد ہی سچ ثابت ہونے والی ہے۔ بتکما تہوار سے متعلق ہریش راؤ نے کہا کہ حکومت نے اسے سرکاری طور پر قبول تو کیا ہے لیکن سرکاری طور پر منانے کا اعلان نہیں کیا گیا اور نہ ہی وعدے کے مطابق فنڈز جاری کیے گئے۔ آزاد رکن اسمبلی ناگم جناردن ریڈی نے انتباہ دیا ہے کہ مرکز کو مسئلہ تلنگانہ پر نیا ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ تلنگانہ آگ کا گولہ بن جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگم نے کہا کہ 1956 سے پہلے کے تلنگانہ سے ہٹ کر کوئی متبادل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تلنگانہ کے کانگریس قائدین کو بھی انتباہ دیتے ہوئے ناگم جناردن ریڈی نے کہا کہ اگر وہ مرکز کے ڈراموں کا حصہ بنیں گے تو انہیں بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے چیف منسٹر پر الزام لگایا کہ وہ میڈیا کو علاقائی طور پر تقسیم کر رہے ہیں۔ سیکریٹریٹ کے اندر پولیس کی موجودگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ناگم جناردن ریڈی نے کہا کہ یہاں بھی پولیس کی حکومت چل رہی ہے۔ علیحدہ تلنگانہ سیاسی JAC کے صدرنشین پروفیسر کونڈلرام نے تلنگانہ وزراء سے 1 نومبر کو منعقد کی جانے والی یوم تاسیس آندھرا پردیش تقاریب میں شرکت نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے تلنگانہ علاقے کے تعلیمی اداروں میں اس موقع پر منعقد کی جانے والی تقاریب سے بھی طلباء کو دور رہنے کا مشورہ دیا۔ کونڈلرام نے کہا کہ تلنگانہ علاقے کے عوام کو کرن کمار ریڈی، چندر بابو نائیڈو اور شرمیلا کی یاترا کو روکنے کا پورا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حامیوں پر عائد مقدمات سے دستبرداری کی ذمہ داری تلنگانہ وزراء پر عائد ہوتی ہے۔